سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھی راہ پر آ جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے ہم تو ملت ابراہیم پر رہیں گے جس میں کجی یا ٹیڑھ پن بالکل نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بھیجی گئی، اور اس چیز پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجی گئی، اور اس حکم پر جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور ان احکامات پر جو تمام انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے ان کے پروردگار کی جانب سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے فرما بردار اور مطیع ہیں۔ اگر وہ لوگ بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئیں جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے برسر مخالفت ہیں۔ تو سمجھ لو کہ اللہ عن قریب تمہاری طرف سے ان سے نمٹ لیں گے، اور وہ اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے۔ ہم دین کی اس حالت پر ہیں جس کو اللہ نے رنگ دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ سے بہتر ہو، اور اسی لیے ہم اسی کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے مسلمانوں کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بجائے اس کے کہ وہ خود اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے، اور اسلام جو کہ تمام مذاہب کا اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا حسین گلدستہ ہے، اس پر ایمان لاتے اور اسے مانتے۔ اس کی بجائے انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جو ہے وہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ اور تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ایک عیسائی، ایک یہودی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمارے دین میں آ جائیں۔ اس حد تک اس کی جرأت اور ڈھٹائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور ملت ابراہیمی جو ہے اس میں ایک اس کی بنیاد ہے اور ایک اس کا عمومی مزاج اور ڈھانچہ ہے۔
تو اس کی بنیاد تو توحید پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے اور ان کا جو زندگی پوری ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے کسی کو بھی ترجیح نہ دینا، یہ ان کا طرز عمل ہے اور ان کی ملت کی بنیاد ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، یعنی توحید پرست ہیں، اور تم لوگ مشرک ہو، شرک پرست ہو۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی جو ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو جب تم بنیاد میں کسی بھی مذہب کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اس لیے فرمایا فإن التوحید رأس الطاعہ، کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ توحید ہے۔ تو جب ایک مذہب کی بنیاد میں ہی شرک آ گیا تو وہ ملت ابراہیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہیے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیں گے، جو کہ موحد تھے، توحید پرست تھے، ایک اللہ کی جانب ان کا جھکاؤ اور میلان تھا سب معبودوں کو چھوڑ کر۔ وما کان من المشرکین، وہ تو شرک پرست نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور تم لوگ مشرک ہو، تو تم کون سی جو ہے وہ مذہب کی ہمیں دعوت دیتے ہو؟ ہاں ہم تمہیں دعوت دے سکتے ہیں، اسی لیے قرآن پاک نے جہاں بھی دیگر مذاہب کو، دنیا بھر کے مذاہب کو جو دعوت دی ہے، دعوت فکر بھی دی ہے اور دعوت قبول کرنے کے لیے جو دی ہے وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اصل میں تو یہ آیت جو نجران کے عیسائی آئے تھے ان کے لیے نازل ہوئی، مگر اس کا جو مخاطب ہیں وہ روئے زمین کے سارے اہل کتاب ہیں۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اے اہل کتاب ایک نقطے پر آ جاؤ، وہ کیا ہے؟ کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے پر آ جاؤ جو ہمارے درمیان مشترک ہے، قدر مشترک ہے، ایک بنیاد ہے ہمارے درمیان، ایک اکٹھے ہونے کی ایک جو ہے وجہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں۔ توحید پر آؤ، جب توحید پر آؤ گے تو پھر آگے کام سیدھا ہوگا۔ اگر توحید درست نہیں ہے، عقیدہ توحید تمہارا خراب ہے، تو پھر آگے تم درست نہیں ہو سکتے۔ تو اسی بات کی طرف یہاں بھی اشارہ فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ہمیں اگر چلنا ہے سب کو تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بنیاد توحید پر تھی، اور جو اس کے احکامات ہیں وہ ملت ابراہیمی کے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شریعت دی ہے، مختلف زمانوں میں ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ایک ہے۔ قرآن پاک بار بار جگہ جگہ آگے اگلی آیات میں بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کی بنیاد ایک ہی ہے، اور وہی بنیادیں ہیں مذہب کی، کسی بھی مذہب کی۔ وہی انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے جس میں عقیدے ہیں، توحید کا عقیدہ ہے، اللہ کو ماننے کا، اللہ کو ایک ماننے کا، رسالت کا عقیدہ ہے، اور جو ہے آخرت کا عقیدہ ہے، جزا و سزا کا عقیدہ ہے۔ پھر گناہوں کی کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ یہ گناہ بڑے بڑے ہیں، ان سے بچنا ہے، اور کچھ نیکیاں ہیں بڑی بڑی جو ان کے اصول اور جڑیں ہیں نیکیوں کی، وہ ہیں جو سب مذاہب میں مشترک ہیں۔ تو لیکن ان بنیادوں کے بعد پھر آگے جو تفصیلات ہوئیں، تفصیلات میں پھر تھوڑا تھوڑا اختلاف ہوا، ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر ملت کے لحاظ سے، ہر جو ہے وہ قوم کے لحاظ سے اختلاف بھی ہوتا چلا گیا۔ تو ہر نبی کے زمانے میں جو ان کی شریعت تھی اسے شریعت کہتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی گئی۔ لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اللہ کے، اور آپ کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اس شریعت کو اللہ نے جامع بنایا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ اور آپ کے اندر جو کمالات ہیں وہ تمام کے تمام کمالات جمع ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن
اور جمال اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو پھونک ہے وہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضا معجزہ تھا، ہاتھ کا جو ہے وہ روشن ہو کے باہر نکلنا، یہ سب آپ کے اندر جمع ہے۔ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام اوصاف جو تمام انبیاء علیہ السلام میں فردن فردن الگ الگ پائے جاتے تھے، وہ سب کو اللہ نے آپ کے اندر جمع کر دیا۔ تو جیسے آپ کی ذات جو ہے وہ جامع کمالات ہے، جامع صفات ہے، ایسے ہی آپ کی شریعت جو ہے وہ بھی جامع شرائع ہے۔ جتنی بھی شریعتیں پیچھے ہو چکی ہیں ان سب کا جو جامع ہے وہ شریعت محمدیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقائد بھی ہیں جو تمام شرائع کی بنیاد ہوا کرتے تھے، اس میں عبادات بھی ہیں بہت تفصیلات کے ساتھ، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور پھر اس کے بعد آگے معاملات کا باب ہے، اخلاقیات کا باب ہے۔ یہ سب باب مکمل جو ہے اس شریعت میں بڑے منقع کر کے واضح کر کے سامنے لائے گئے ہیں۔ تو یہ جو جامعیت ہے اس شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جامعیت میں یہ مشابہ ہے ملت ابراہیمی کے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی ملت ہے اس میں بہت سارے وہ احکامات تھے جو باقی عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس یا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ حج کے مناسک ہے، جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ سے وابستہ جو ساری چیزیں ہیں، حج ہے، منی ہے، عرفات ہے، یہ سب ہیں۔ اور اسی طریقے سے سنت ملت ابراہیمی کی بہت ساری چیزیں، قربانی ہے، ختنہ ہے، اور جسمانی جو ہے وہ بال صاف کرنا، اور اس طرح کی کافی ساری جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے چلی آنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شریعت محمدیہ جامع ہونے میں بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بہت ساری چیزیں اس میں من و عن لی گئیں، تھوڑی بہت تبدیلی اضافہ کیا گیا، اس لحاظ سے بھی ملت ابراہیمی کے سب سے جو اقرب ہے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم لوگ تو بجائے تمہاری جو ہے وہ جو سونا چھوڑ کر تم سکے کی دعوت دیتے ہو کہ اسلام جیسے اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اتنی جامع اور اتنی جو ہے بہترین نعمت ہے، اور ملت ابراہیمی کا اس میں خلاصہ بھی موجود ہے، اور ملت ابراہیمی کے بہت مشابہ اور اقرب بھی ہے، تو اس کو چھوڑ کر ہم تمہاری طرف آ جائیں، کیسی بات کرتے ہو؟ اس لیے فرمایا قولوا آمنا باللہ، تم ان سے یہ کہو کہ ہم جو ہیں نہ عیسائی ہوتے ہیں نہ یہودی ہوتے ہیں، ہمارا تو دستور یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیمات اس کے اندر، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ایمان لانا چاہیے، یعنی توحید، صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کو ویسا ماننا جیسے اللہ چاہتے ہیں، یعنی توحید کے ساتھ۔ ماننے کو تو مشرک بھی اللہ کو مانتا ہے مگر ویسا نہیں مانتا جیسا ماننا چاہیے۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو قرآن پاک ہمارے اوپر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے، صحف ابراہیم، اس پر بھی ایمان۔ اسماعیل علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، یہ تمام کے تمام انبیاء، اور پھر ان کی آگے نسل میں جو نبی آئے ہیں ان پر جو کچھ آیا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام بالخصوص، تمام انبیاء میں سے پھر ان دو نبیوں کی خصوصی تذکرہ کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آگے پھر تعمیم کر دی وما اوتی النبیون من ربہم، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے اللہ کی جانب سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کسی ایک رسول کی بھی تکذیب تردید نہیں کرتے، اور یہ واحد امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنا نبی سمجھتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے، ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لاتی ہے کہ اللہ کی جانب سے وہ حق تھا۔ لیکن باقی جتنی بھی ملتیں ہیں وہ نہیں، جو یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم تو کسی نبی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے کہ ان کو تو مانتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے۔ بھئی جب وہ نبی ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے تو سب کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ سب نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ پھر اب آگے یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ دیا کہ اگر یہ لوگ بھی چاہتے ہیں ہدایت مل جائے، کامیاب ہو جائیں، تو انہیں تمہارے جیسا ایمان لانا پڑے گا،
اللہ کی توحید پر بھی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشترکہ پیغام پر بھی اور تمام کے تمام انبیاء پر بھی. جب تک یہ ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ان کا کام نہیں بنے گا. وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ ہمیشہ مخالفت کے اندر ہی رہیں گے. لیکن تمہیں پھر آگے تسلی بھی دے دی کہ اے مسلمانوں تمہیں ان سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے. یہود کا بھی انجام جو ہوا وہ ہوا، مشرکین مکہ کا بھی ہوا. پھر عیسائیوں کے ساتھ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جو ہے ان کی سلطنت فتح ہوئی. پھر جو ہے قیصر کے علاقہ فتح ہوا، روم ایران فتح ہوا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ کیا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ یہ جو ہم جس چیز پر ہیں یہ اللہ کا رنگ ہے. یہ اصل میں عیسائیوں کے ہاں یہ ایک رسم ہوتی ہے آج بھی کہ جب وہ کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں تو اسے وہ ایک خاص قسم کا پانی ہوتا ہے اس کے اندر نہلاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بپتسمہ دینا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اس بندے کو اپنے مذہب میں لے آئے ہیں تو ہم نے اس کو اپنا رنگ دے دیا. تو فرمایا کہ یہ جو تم ظاہری رنگ دیتے ہو یہ کوئی رنگ شنگ نہیں ہے، اصل رنگ تو یہ ہے اللہ کا رنگ. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ، کہ جو انسان ایمان لاتا ہے اور شریعت پر چلتا ہے اس پر پھر شریعت نظر آتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اپنے دین کو، شریعت کو رنگ سے تشبیہ دی ہے. تو اس میں ایک یہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جیسے رنگ کپڑے میں نظر آیا کرتا ہے اور آنا چاہیے، ورنہ رنگ ہی کیا ہوا، ایسے ہی دین اور شریعت جو ہے انسان کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. صرف اگر دماغ میں رہے گی یا کتاب میں رہے گی تو وہ دین نہیں ہے، وہ تو میوزیم کی چیز ہے. اگر دین کسی بھی وقت میں کتاب کی نظر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تعجب ہوا کہ فرمایا کہ ہم جو ہے عرض کیا کہ ہم آپ سے دین سیکھا، ہم اپنی نسلوں کو سکھائیں گے اور اس کے بعد وہ آگے سکھائیں گے، وہ آگے سکھائیں گے، وہ آگے سکھائیں گے. تو دین آپ کیسے کہتے ہیں کہ نکل جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ثقلتک امک، تیری ماں تجھ کو روئے. یہ عربی کا ایک محاورہ ہوتا تھا جب کسی کو اس طرح سے مخاطب کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں تورات اور انجیل کے نقوش اور حروف تو ان کے پاس بھی ہیں، اپنے خیال سے کتاب تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن یہ کتاب کا ان کو کیا فائدہ ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فرمایا کہ یہ لوگ جو تورات کے حاملین ہیں یہ تو ایسے ہیں جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. تو گدھا کتابوں سے عالم نہیں ہو جاتا اور وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جب تک علم عالم کی زندگی میں نہ ہو اس وقت تک وہ علم نہیں ہے، وہ گدھے پر کتابیں ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ بھی تو سیکھتے سکھاتے ہیں، کتابیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن کیا ان کو عالم سمجھتے ہو، علم والا سمجھتے ہو، دیندار سمجھتے ہو؟ فرمایا نہیں. بھائی ایسا ہی ہوگا کہ علم موجود ہوگا، اس کے نقوش اور حروف موجود ہوں گے، مگر زندگیوں سے نکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو دیندار لوگ ہوں گے، علماء ہوں گے، کیونکہ عالم حقیقت میں وہ ہے کہ جس کا علم اس کے جسم پر موجود ہے، اس کی زندگی میں موجود ہے. محض معلومات والا عالم نہیں ہے. بالخصوص اسلام کی اصطلاح میں آج لوگوں نے علم کے معنی ہی بدل دیے ہیں کہ علم جو ہے صرف معلومات کے اکٹھے کرنے کا نام سمجھ لیا گیا کہ جس کے پاس معلومات زیادہ وہ بڑا عالم. حالانکہ یہ معنی بالکل نہیں ہے. اس معنی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر شیطان کو سب سے بڑا عالم کہنا پڑے گا، کیونکہ معلومات تو اس کے پاس بہت زیادہ ہے، معرفت بہت تھی اس کے پاس. اور انبیاء علیہ السلام میں سے ہر نبی کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے، ہر نبی کی تعلیمات اس کے پاس موجود ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں سب علوم اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اسے کوئی بھی بڑا عالم نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کا علم اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کے عمل میں نہیں ہے. تو علم ہو یا دین ہو، یہ جب تک زندگی میں نہیں ہے وہ اس وقت تک یہ میوزیم میں رکھنے کے قابل ہے. میوزیم میں جو چیزیں رکھی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کا حصہ نہیں ہے،
وہ صرف ہمیں ایک دیکھنے کی چیز ہے، تلواریں ایسی ہوتی تھی، تیر ایسے ہوا کرتے تھے، یہ کپڑے ہوا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا. تو اگر دین زندگی سے نکل جاتا ہے تو پھر بس یہ ادھر کا ہو جاتا ہے، پھر اسے یہ نہیں کہا جاتا دین موجود ہے. دین موجود تب ہے جب وہ زندگی میں موجود ہے. تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، جیسے رنگ کپڑے میں ہو تو کہیں گے رنگ ہے، جب رنگ اڑ گیا تو پھر کہاں ہے؟ پھر تو کپڑا خالی ہے. تو جب زندگی سے دین نکل گیا تو اب زندگی بے دین ہے، دین سے خالی ہے، چاہے وہ معلومات میں رہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا کہ اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. ونحن له عابدون، ہم تو اسی کی غلامی کرتے ہیں. اور یہی بات جو ہے وہ علماء نے لکھی ہے کہ آج بھی امت مسلمہ اور باقی جتنی ملتیں ہیں، ان کا جو اعلیٰ طبقہ ہے، جو علماء کا، صلحاء کا، فقہاء کا، ان کی زندگی کا اگر آپ قریب سے مشاہدہ کریں تو آپ کو حق واضح ہو جائے گا. عیسائی، یہودی یا اور دیگر مذاہب جو ہیں، ان کے بڑوں کی زندگی میں دین نہیں ہے. معلومات ہوں گی لیکن قریب سے جا کر دیکھیں تو دین نہیں ہے، زندگی میں نظر نہیں آتا. اور مسلمانوں کا جتنا بھی بڑا کوئی پیشوا ہو، بشرطے کہ مخلص ہو، صرف نام نہاد نہ ہو، اس کی زندگی میں دین ہوتا ہے اور وہ مقتدا واقعتاً ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث ہوا کرتا. کیونکہ نبی جو ہے صرف معلومات نہیں لاتے، معمولات بھی لاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.